زمانہ جنگ میں حکیم لقمان گرفتار ہو گئے۔ ایک امیر تاجر نے آپ کو خرید لیا۔ حکیم لقمان سادے اور سیاہ فام تھے، سر سے پاؤں تک کالی رنگت کے حامل تھے۔ امیر کے دوسرے غلام خوبصورت اور سفید رنگت کے حامل تھے۔ وہ ہمیشہ حکیم لقمان کا مذاق اڑایا کرتے اور مالک سے ان کی بے جا شکایتیں کرتے رہتے۔ اپنے حصے کا کام بھی ان پر لاد دیتے۔ علم و حکمت و دانش و دانائی کا خزانہ رکھنے والے حکیم لقمان کبھی ان کی شکایت اپنے مالک سے نہ کرتے۔ حکیم لقمان اگرچہ سیاہ رنگت کے حامل تھے، مگر باطن کے انتہائی روشن، دانا اور عقل مند انسان تھے۔ دانائی کی ایسی باتیں کرتے کہ جو سنتا دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا۔ حکیم لقمان کے مالک کے پھلوں کے کئی باغات تھے۔ جب درختوں پر پھل پک جاتے تو وہ غلاموں کو پھل توڑنے کے لیے بھیجتا۔ اس امیر کے تمام غلام حضرت لقمان کے علاوہ چور اور دغاباز تھے۔ اکثر اوقات وہ جب پھل توڑتے تو زیادہ تر پھل وہ خود ہی کھا جاتے۔ ایک دفعہ مالک کو خبر ہو گئی کہ غلام اکثر پھل ہڑپ کر جاتے ہیں۔ دوسرے غلاموں نے اپنی جان بچانے کی خاطر سارا الزام لقمان پر رکھ دیا۔ مالک لقمان پر بے جاہ ناراض ہونے لگا اور پہلے سے زیادہ سختی کرنے لگا اور خوب ڈانٹا کہ آخر حکمت کدا مجبور ہو کر بول پڑا۔ حکیم لقمان نے کہا، اے آقا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی۔ اللہ کے حضور بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں ہے۔ اب مناسب ہے کہ آپ ہم سب کا امتحان لیں۔ امیر نے کہا، امتحان کیسے لیا جائے؟ حکیم لقمان نے کہا کہ ہم سب غلاموں کو پیٹ بھر کر گرم پانی پلایا جائے، آپ خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل پڑیں اور ہم سب غلاموں کو حکم دیں کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگیں۔ خدا نے چاہا تو سارا بھید کھل جائے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں۔ امیر کو لقمان کی یہ بات بہت پسند آئی۔ اس نے سب غلاموں کو زبردستی زیادہ مقدار میں گرم پانی پلا دیا۔ حکیم لقمان نے بھی گرم پانی پیا۔ امیر نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور ساتھ ساتھ سب غلاموں کو بھی دوڑنے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد غلاموں کا جی متلانے لگا۔ سب نے کہہ کر دی، جو کھایا پیا تھا باہر اگل دیا۔ لقمان نے بھی کہہ کی جو بالکل صاف تھی۔ اب باقی غلاموں نے جو کہہ کی اس میں وہ پھل بھی واضح نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر امیر کو لقمان کی سچائی اور حکمت پر یقین آ گیا۔ مالک نے دوسرے غلاموں کو سزا دی اور حضرت لقمان سے معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کو نہ پہچانا، یہ میری خطا تھی۔ آئندہ گھر کا سارا انتظام آپ کے سپرد ہے۔ آپ سیاہ و سفید کے مالک ہوں گے اور لقمان کو دوسرے تمام غلاموں کا سردار بنا دیا۔ اس حکایت میں بہت بڑا سبق پنہاں ہے۔ سبق یہ ہے کہ اگر حضرت لقمان کی حکمت، جو کہ ایک مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ان کی یہ حکمت ایسا کرشمہ دکھا سکتی ہے کہ وہ کھوٹے اور کھرے میں فرق کر سکے، تو یہ سوچئے کہ حضرت لقمان کو بنانے والے اللہ کی حکمت کیسی ہوگی۔ اور کیا اللہ کھوٹے اور کھرے کو الگ کرنے میں کسی کا محتاج ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کی حکمت بہت زبردست ہے۔ کھوٹے اور کھرے کو الگ کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس لیے ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب کھروں اور کھوٹوں کو الگ کیا جائے گا۔ ہمیں خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب اصلاح کا دروازہ ہم پہ بند ہو جائے اور ہمارا بھرم ٹوٹ جائے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے بھرم کو قائم رکھے، ہمارے عیبوں پہ پردہ رکھے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔